السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال، اچھے اور برے ساتھی کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے بٹھی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والا یا تو آپ کو مشک ویسے ہی دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم اس کے پاس رہنے سے آپ کو اچھی خوشبو ملے گی۔ بٹھی دھونکنے والا یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا اس کے پاس رہنے سے آپ کو بدبو ملے گی۔ کتنے شاندار انداز میں اور کتنے شاندار مثال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اسی طرح نیک لوگوں کے صحبت میں رہنے والا، اس کو نیکی کی توفیق ہوگی، وہ نیکی کرے گا، یا نیکی کی طرف اس کو ترغیب دی جائے گی یا خود بخود وہ نیکی میں لگ جائے گا، اور برائی کا ساتھ دینے والا یا تو برائی میں پڑ جائے گا یا برائی میں پڑنے کا خطرہ ہوگا یا اسے برائی کی طرف بلائے جائے گا۔ علامہ حکیم اور راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الذریعۃ الی احکام شرعیہ میں فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکوں کا ساتھ اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکوں کا ساتھ اختیار کرنا یہ بروں کو نیک بنا دیتی ہے، جیسے بروں کا ساتھ اختیار کر دینا یہ نیکوں کو برا بنا دیتی ہے۔ اہل علم اور دانش کا قول ہے کہ جو شخص بھلے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرے گا، نیک لوگوں کے صحبت میں رہے گا، اس کو ان کی برکت حاصل ہوگی۔ اس لیے صالحین کے ساتھ بیٹھنے والے، نیک لوگوں کے صحبت میں رہنے والے، نیک لوگوں کے ساتھ چلنے والے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا کبھی بھی بد نصیب اور محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں نوخیز اور نوجوانوں کو بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ برا شخص اپنے برے عمل کو آپ کی نگاہ میں اچھا کر کے دکھائے گا اور وہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے برے بن جاؤ، اور یہ بات تجربے میں آتی رہتی ہے کہ بروں کا ساتھ دینے والا اور برائی کو اختیار کرنے والا برائی کے راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرو، ایسے لوگوں کے صحبت میں رہو جن کا دیکھنا تم کو اللہ یاد دلائے اور ان کی اچھی باتیں تمہارا اعمال بڑھاتی رہیں۔ اور بروں کے ساتھ بیٹھنے سے اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کی بری عادات غیر محسوس طریقے پر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتھی کا اثر صرف اس کے باتوں سے اور اس کے عمل سے نہیں پڑتا، بلکہ اس کو دیکھنے کا اثر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اچھی عادتیں یا بری عادتیں انسان پر اثر ڈالتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ایک خوش دل اور ہنس مکھ آدمی کو دیکھ کر دل پر اثر پڑتا ہے کہ ایک بجھا ہوا اور رنجیدہ شخص بھی اس کے پاس بیٹھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، لیکن جب یہ کسی غمگین شخص کو دیکھتا ہے تو اس کی غمگینی کی وجہ سے اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس کے غم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے صالحین کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ جسم کے لیے غذا ضروری ہے۔ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں،
جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ انتہائی بے حیائی کا حیا سوز اور انسانیت سوز ماحول ہے۔ اس ماحول میں نوخیز نسل یہاں تک کہ بچوں تک پر اس کا کتنا غیر معمولی اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اور اس گندگی اور برے اثرات سے بچانے کے لیے ہم اتنی کوشش کریں کہ جتنا کہ وبائی امراض سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب جدید ترین موبائل تک میں یہ برائیاں سرایت کر گئی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا استعمال عقل اور ہوشمندی کے ساتھ نہیں کیا تو ہماری نئی نسل کا مستقبل دہریت میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا بچاؤ کی جتنی بھی ممکن کوشش ہے وہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نئی نسل اور نئی جنریشن اس برائی کے کاموں سے یا ان بری چیزوں سے محفوظ رہیں۔